السلام علیکم۔ منشی پریم چند صاحب کا افسانہ بڑی بی کا قبرستان۔ گاؤں کے کنارے پہ ایک پرانا قبرستان خاموش کھڑا تھا۔ وہاں کی مٹی میں صدیوں کی کہانیاں دفن ہو چکی تھیں۔ لوگ وہاں کم ہی جاتے تھے، خاص کر شام کے بعد۔ کہا جاتا تھا کہ قبرستان میں ایک بزرگ عورت بڑی بی ہیں، اپنی حیات میں نہایت نیک اور دیانتدار تھیں۔ گاؤں والے ان کی عزت کرتے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیتے۔ ان کے فیصلے سب کے لیے آخری۔ بڑی بی کی زندگی خدمت، قربانی اور ایمانداری میں گزری، مگر ان کی موت کے بعد بھی ان کا ذکر لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی قائم رہا جیسے پہلے۔ ان کی قبر قبرستانوں کے بیچوں بیچ سب سے نمایاں تھی۔ گاؤں کے بچے اکثر قبر کے پاس کھیلنے کی ہمت نہ کرتے، کیونکہ بزرگوں نے قصے سنائے تھے کہ بڑی بی رات کو قبر سے نکل کر دعا کرتی ہیں اور قبرستان میں چراغ جل جاتے ہیں جیسے کسی نے روشن کیے ہوں، حالانکہ وہاں کوئی انسان موجود نہ ہوتا تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان راشد شہر سے پڑھ کر لوٹا۔ وہ تعلیم یافتہ اور قصوں کو افسانہ سمجھنے والا تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ یہ سب باتیں محض توہمات ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو خود قبرستان جائے گا اور دیکھے گا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ لوگ اسے روکتے رہے، مگر ارشد نے ان کی ایک نہ سنی۔ اس نے کہا کہ میں جا کر ثابت کروں گا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ چراغ لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ سنسان تھا، دور کتوں کے بھونکنے کی آواز گونج رہی تھی، ہوا میں ٹھنڈک اور ایک عجیب سا بوجھل خاموشی تھی۔ قبرستان کا دروازہ پرانا اور زنگ آلود تھا۔ راشد نے دروازہ دھکیلا، چرچراہٹ کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ قبریں ایک دوسرے کے قریب بنی، کچھ پر کائی جم چکی تھی، کچھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ بڑی بی کی قبر کی طرف بڑھا۔ چاندنی قبر پر پڑ رہی تھی، اس کے گرد جیسے ہلکی سی روشنی کا ہالہ تھا۔ راشد نے گردن ہلائی، دل میں مسکرایا اور کہا، یہ تو بس چاند کی روشنی کا اثر ہے۔ وہ قبر کے قریب بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کچھ غیر معمولی ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ رات کے 12 بجے قریب آئے۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلی، چراغ کی لو کانپنے لگی۔ دور سے دھیمی دھیمی قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ راشد چونک اٹھا۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی گئی اور پھر اس نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک سفید لباس میں لپٹی ہوئی شفیق سی عورت بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چراغ ہاتھ میں پکڑ کر روشنی بڑھائی، مگر عورت کے چہرے پر کوئی سایہ نہ پڑا، جیسے روشنی اس سے گزرتی جا رہی ہو۔ وہ حیرت میں تھا۔ اچانک عورت نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ بیٹا ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ راشد نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کون ہیں؟ عورت نے نرمی سے جواب دیا، میں وہی بڑی بی ہوں جن کی قبروں کے قصے تم نے سنے ہیں۔ میں ہر رات یہاں آتی ہوں تاکہ ان قبروں کے لیے دعا کر سکوں، جو بھولے سے لوگ اب یاد بھی نہیں کرتے۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ عورت نے کہا، تم لوگ دنیاوی علم پڑھتے ہو مگر روحانی حقیقت کو بھول جاتے ہو۔ یہاں کی خاموشی میں صدیوں کی دعائیں اور آہیں بسی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی میں تحلیل ہو گئیں، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھیں۔ راشد نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، عہد کیا کہ وہ اس قبرستان کی دیکھ بھال کرے گا۔ اگلے دن گاؤں والے حیران تھے جب راشد نے خود آ کر بتایا کہ بڑی بی کے جو قصے وہ سناتے آئے تھے وہ سچ ہیں۔ اس کے بعد ہر جمعرات کو لوگ وہاں چراغ جلاتے، اجتماعی دعا کرتے۔ قبرستان پھر سے زندہ لگنے لگا، جیسے بڑی بی کی روح مطمئن ہو گئی ہو۔ گاؤں میں سکون اور برکت پھیل گئی، اور کوئی بھی اس قبرستان کو سنسان یا خوفناک جگہ نہ سمجھتا تھا، بلکہ ایک دعاؤں کی وادی کہتا تھا، جہاں محبت اور یادوں کا
چراغ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔